جو ورزش کے ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے انسان کے موڈ میں چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہر کام سوچ سمجھ کر کرنے لگتا ہے، یعنی فضول جو باتیں ہوتی ہیں اس کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا اور وہ ان میں الجھتا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں چستی پیدا ہو جاتی ہے اور اسے دوسرے روزمرہ کے کام کرنے میں پھر کوئی دقت پیش نہیں آتی، اس لیے کہ جو انسان ورزش کرتا ہے اس کے جسم میں قدرتی لچک پیدا ہو جاتی ہے جو اسے باقی روزمرہ کے کام جاری رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمارے دین اسلام میں بھی صحت کی حفاظت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا غور سے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دیتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پر خود ہی مصروف رکھتے تھے اور اپنے کام اپنے ہاتھ مبارک سے کرتے تھے۔ اگر ہم ورزش کر لیا کریں یا پھر گھریلو کام کاج یا پھر کوئی اور جسمانی مشقت کر لیا کریں تو یہ سب بھی ورزش ہی کے زمرے میں آئے گا۔ پھر اسی طرح دوسری طرف اگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کو اللہ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نماز میں بھی ہمارے جسم کی کافی اچھی ورزش ہو جاتی ہے اور ورزش کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت بھی ہو جاتی ہے جس کا ہمیں بہت ثواب بھی ملتا ہے۔ جوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں کو بھی اپنی ورزش کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ویورز، اگر صبح فجر کی نماز کے بعد تھوڑی سی ورزش کر لی جائے یا واک کر لی جائے تو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا پورا دن اس کی وجہ سے بہت اچھا گزرتا ہے۔ اسلام میں کم کھانے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے کہ جیسے ہی آپ کھانا کھا لیں اور تھوڑی سی بھوک ابھی آپ کی باقی ہو تو کھانا کھانا روک دیں۔ اس اصول کو چونکہ بہت کم لوگ فالو کرتے ہیں، اس لیے ایسے لوگ جو اپنے کھانے پر کنٹرول نہیں کر سکتے ان کے لیے پھر روزانہ ورزش کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے انسان کے لیے ہارٹ اٹیک جیسے مرض کے چانسز پیدا ہونے لگتے ہیں اور اللہ نہ کرے اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ ویورز، روزانہ صبح 30 سے 60 منٹ پیدل چلنے میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے اور اس میں ہمارا بہت فائدہ ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی ورزش کو اسی طرح اپنا معمول بنائیں گے تو آپ پھر بے فکری سے خوشی خوشی اپنی بقایا زندگی گزار سکتے ہیں۔ ورزش کے ساتھ ساتھ ہی آپ اپنی خوراک کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر خوراک صحیح ہوگی تو ورزش بھی پھر صحیح اثر کرے گی جسم پر، اور پانی بھی کثرت سے استعمال کریں۔ آپ انشاءاللہ ان باتوں کا، یہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اس کے آپ بہت سے فائدے دیکھیں گے اللہ کے فضل سے اگر آپ اپنی زندگی میں ان کو آزمائیں گے۔ جو انسان ڈیلی ورزش کرتا ہے
اس کی عمر اگر فرض کریں 40 سال ہے تو وہ اپنی عمر سے 20 سال چھوٹا محسوس ہوگا، یعنی اس کی اصل عمر کا پتہ نہیں چلتا اور وہ ہمیشہ جوان اور فریش رہتا ہے۔ چونکہ ورزش کے دوران جسم سے پسینے کی صورت میں کچھ فاضل مادوں کا اخراج ہونے لگتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے چہرے میں ایک خاص قسم کی چمک پیدا ہونے لگتی ہے جو ہمیں دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ ورزش کرنے والے کا چہرہ بہت صاف ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی خوراک صاف استعمال کرے تو اس صورت میں یہ ممکن ہے، کیونکہ ورزش اور اچھی خوراک دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ وٹامن ڈی جو کہ دھوپ کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے، اور ہم دھوپ سے وٹامن ڈی کو ہر روز حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے اگر باہر کی آب و ہوا میں ورزش کر لی جائے، مثلاً گھر سے باہر گھاس وغیرہ میں جہاں دھوپ پڑتی ہو، تو دھوپ کی شعاؤں کے ذریعے سے ہمیں وٹامن ڈی ملتی ہے جو صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامن ڈی ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے ویورز نوٹ کیا ہوگا کہ اگر ایک کافی عرصے تک ہم دھوپ میں نہ بیٹھیں، کیونکہ آج کل جس طرح رواج بن گیا ہے کہ لوگ گھروں کے اندر کمروں میں ہی زیادہ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، دھوپ کو انہوں نے بالکل وقت دینا چھوڑ دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے جسم میں زیادہ تر درد محسوس ہوتا ہے ان کو، تو دھوپ میں بیٹھنے کا یہی فائدہ ہے کہ ہم فریش رہتے ہیں، ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ہمارے جسم میں درد نہیں ہوتا، ہم پرسکون محسوس کرتے ہیں خود کو۔ ورزش کے بہت زیادہ فائدے ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ ورزش کو اپنی روزانہ کی معمول بنا کر پرسکون نیند حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا بہت خاص خیال رکھیں کہ ورزش کے دوران ایک تو بار بار پانی نہ پئیں، بس ورزش کرنے سے پہلے 1 گلاس یا 2 گلاس جتنا آپ پینا چاہیں، اور پھر ورزش کرنے کے بعد آخر میں 5 منٹ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں، جب آپ کا جسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد۔ اس وقت یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو ورزش کے دوران بار بار پانی کے استعمال سے آپ کو واش روم کی ضرورت بار بار پیش آئے گی اور آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، تو ورزش کو ٹائم نہیں دے پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ورزش کے دوران آپ نے اگر پنکھا وغیرہ کھولا ہے تو اسے بھی بند کر دیں، کیونکہ ورزش کرنے سے ہمارا جسم گرم ہونے لگتا ہے، اور اگر ہم پنکھا ساتھ لگا لیں گے تو جسم گرم اور ٹھنڈا ہوتا رہے گا، اور اس کیفیت کی وجہ سے ہمارے سر میں شدید درد بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پینے کا پانی آپ بہت زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں، بلکہ جو پانی روم ٹمپریچر پہ ہو اسی کو استعمال کریں، تو آپ کی زندگی میں ایک خاص تبدیلی آپ محسوس کریں گے۔ یہی پانی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ورزش کے دوران ہمارے جسم سے ہم سے بہت انرجی
قوت ضائع ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اپنی قوت اور انرجی کو بحال رکھنے کے لیے اپنے ساتھ ہمیشہ 1 سے 2 کھجوریں ضرور رکھیں۔ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت شفا رکھی ہے، اور یہ ایک قدرتی غذا ہے جس کو صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور جس کی قیمت بھی بالکل مناسب ہے، جو ہر امیر غریب آسانی سے افورڈ کر سکتا ہے اور اس کے جیب پر بھاری نہیں ہوتا۔ اس لیے باہر کی چیزیں استعمال کرنے کے بجائے، جیسے چاکلیٹ یا اور غیر ضروری اشیاء جو قدرتی نہیں ہوتی، ان کو استعمال کرنے کے بجائے اگر آپ ورزش کے دوران تھوڑا اپنے آپ کو انرجی کی کمی محسوس کریں اپنے آپ میں، تو آپ کو چاہیے کہ کھجور کا استعمال کریں ایسی صورت میں، اور بالکل تھوڑا سا پانی اس کے ساتھ استعمال کر لیں، زیادہ نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ مطلب آپ نے پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا دوران ورزش۔ تو شروع میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو مطلب انرجی کی کمی محسوس ہو تو کھجور کے ساتھ بس 1 گھونٹ پانی پی لیا کریں۔ جو بندہ ورزش کرتا ہے اس کا وزن کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتا، جو کہ ایک اچھی بات ہے، اور زیادہ وزن خطرے کی ایک گھنٹی ہے جس سے بچنا چاہیے۔ ورزش کا معمول آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک ساتھ ورزش کو 1 گھنٹہ نہیں دے پاتے، تو اس کو 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ شام میں 30-30 منٹ دے کر بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے گھر میں لان ہوتا ہے اور گراس یعنی گھاس ہوتی ہے، وہ صبح ننگے پاؤں اس گھاس میں بھی اپنی ورزش یا واک کر سکتے ہیں، کیونکہ ورزش کو اگر ہم گھاس یا لان میں کریں گے تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو جم جا کر کریں یا اس طرح۔ یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ورزش ہمارے جملہ جسمانی امراض کو نہ صرف کنٹرول کرتی ہے بلکہ اس کو ختم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اسی طرح ورزش شوگر کو بھی ختم کر دیتی ہے، جو ٹائپ 2 شوگر ہے، اور کنٹرول بھی کرتی ہے، بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھتی ہے، اور اس کے ذریعے ہمارا بی پی کنٹرول رہتا ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک ضروری بات بتا دوں کہ یہ ورزش ہماری شوگر اور بی پی کو کنٹرول تو رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر اپنی خوراک پر بھی توجہ دینی ہوگی، یعنی نمک اور چینی کا استعمال کچھ کم کرنا ہوگا، اور ہمیشہ جو نیچرل فارم میں چیزیں ہوتی ہیں جیسے فروٹس ہو گئے جن میں نیچرل شوگر ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھجور ہو گئی وہ، اور شہد ہو گیا، وہ آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ورزش میں آپ کو ہمیشہ ایک خاص بات بتا دوں کہ ورزش کو ہمیشہ 2 سے 3 پھر 4 منٹ اور اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ٹائم بڑھاتے جائیں، 5 سے 10 منٹ، 10 سے 15، پھر 15 سے 20، اسی طرح آگے جاتے جائیں، کیونکہ اچانک سے زیادہ ٹائم کے لیے ورزش مت کریں، اس لیے کہ شروع میں جسم زیادہ ورزش کا عادی نہیں ہوتا، اور اس اچانک تبدیلی کا جسم پر بہت برا اثر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ورزش کو آپ نے بہت اطمینان سے اور آہستہ آہستہ ہی سٹارٹ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ویورز،
میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ساتھ میں مجھے بیل کا سبسکرائب آئیکن ضرور بھی پریس کریں، کر دیں لائک تاکہ آپ شیئر کو میری کامنٹ بھی کریں۔ اگلی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔